1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی سیکیورٹی کا فیلور ہے کہ ان کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کلنگ کر کے انہوں نے مار دیا، اور جو پاسداران انقلاب کے چیف تھے ان کو بھی شہید کیا. اسی طریقے سے کئی ایک سائنٹسٹ جو ہیں وہ شہید ہوئے اس میں، اور کئی نیوکلیر سائٹس، ملٹری کی انسٹالیشنز بھی انہوں نے تباہ کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی. اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے، سیدھی سی بات ہے. اور یہ بات میں کوئی ٹونٹ کے طور پر نہیں کہہ رہا، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور اس وقت پوری دنیا کے مسلمان ظاہر تکلیف میں ہیں کہ چند ایک جو اسلامک کنٹریز جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دفاعی اعتبار سے وہ سٹرونگ ہیں، ان میں ٹاپ کے 3 ملکوں میں ایران آتا ہے. اس کے باوجود ان کی سیکیورٹی کا اس طریقے سے فیل ہو جانا اور ان کے آرمی چیف کا شہید ہونا، نیوکلیر سائنٹسٹ کا شہید ہونا اور سائٹس کا تباہ ہونا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے. اس کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے، اور اب تو کافی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ ایران کے اپنے لوگوں میں کئی چھپے ہوئے غدار تھے جنہوں نے اس لیول کی سیکیورٹی بریچ کی کہ اسرائیل نے بالکل پن پوائنٹ جا کے انہیں اٹیک کیا. مثلا ان میں سے ایک شخص اگر کسی اپارٹمنٹ میں 4تھی یا 5ویں منزل کے کسی کمرے میں سویا ہوا تھا تو ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے ان کے میزائل نے اس کو ہٹ کیا. تو اتنی پن پوائنٹ ایکوریسی اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہو، اور یقیناً اندر سارے غدار موجود ہیں. مسلمانوں کو ہمیشہ غداروں کی وجہ سے ہی نقصان اٹھانا پڑا. ایران نے پھر بھی ہمت دکھاتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر جوابی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. 100 سے زیادہ ڈرونز پھینکے، آلموسٹ کوئی 150 کے قریب بیلسٹک میزائلز. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں مزید میزائل پھینکیں گے، لیکن اس سے ایز سچ کوئی بڑے لیول کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا، اور زیادہ تر چیزیں تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لیں. کئی مسلمان ملک بھی ظاہر ہے ان کو سرزمین دیے ہوئے ہیں، ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ. اور پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا، وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے. ہم پوری زندگی بابوں کے ڈوم بناتے رہے، ڈوم کہتے ہیں گنبد کو، تو اسرائیل نے آئرن ڈوم بنایا ہے اور ہم نے بزرگوں کے ڈومز بنائے ہیں. اور وہ سارے بزرگ جن کے بارے میں ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، ان ساروں کے مزاروں سے گزر کر یہ 200 کے قریب ہوائی جہاز اسرائیل کے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے، لیکن کسی بابے نے نگاہ مار کے کوئی F-35 نیچے نہیں گرایا. عراق کے اندر سارے دفن ہیں، ان کے اوپر سے ہو کر آئے ہیں. میرا خیال ہے اب ہمارے عوام کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ظلم کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. رہا دعا کرنے کا معاملہ، ظاہر ہے وہ تو ہم کرتے ہیں، ہمیشہ تکلیف میں ہوں. میں بھی جب سے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں سارے مسلمان تکلیف میں ہیں، دعا تو کرتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ دوا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ کافروں کے خلاف اپنی تیاری کر کے رکھو، پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اور آلات جنگ کے ساتھ. ظاہر ہے اس زمانے میں سب سے تیزی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ گھوڑے تھے، اور آج اس کے ایکویلنٹ ہمارے پاس اور چیزیں آ چکی ہیں. میزائل ٹیکنالوجی ہے، سب سے بڑھ کر ایئر فورس کی کنٹریبیوشن ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں بھی طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں تھی اور آج بھی ہے. اس زمانے میں پھینکے ہوئے ہتھیار تیر ہوا کرتے تھے. ایک شخص بڑے اچھے طریقے سے تلوار چلا سکتا ہے، لیکن تلوار تو وہ اس صورت میں چلائے گا جب اس کے مقابلے میں جو شخص آئے گا وہ بھی تلوار لے کر آئے گا. اگر مقابلے میں ہزاروں تیر آپ کے اوپر چلا دیے جائیں تو آپ تو پھر اپنے دشمن تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں کے اندر ہے. اس زمانے میں وہ تیر پھینکے جاتے تھے، اور یہ بات اتنی یونیورسل ہے کہ آج بھی ویلڈ ہے. آج بھی دیکھ لیں کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، خواہ وہ ہتھیار جو ہیں وہ ایئر فورس کے ذریعے پھینکے جائیں، سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہوں یا بلسٹک میزائلز ہوں، یہ سب کے سب پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں. جب تک ان میں ہم مہارت حاصل نہیں کرتے، اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو نہیں کرتے،
کبھی بھی ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کو جو اگلے زمانوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اس زمانے میں اس طریقے سے ویلڈ نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمان تعداد میں کم تھے اور کافروں کے اوپر غالب ہوئے. یہ بات بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں اسلحہ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹکر کا ہوتا تھا. اگر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ایک تلوار لے کر نکلے ہیں نا, تو سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کر سامنے آتا تھا, اور پہلے اس طریقے سے 1-to-1 لڑائی ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر اوپن جنگ ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ سامنے سے جو ان کا جنرل ہے وہ کلاشنکوف لے کر آ جائے. ورنہ مجھے بتائیں, اگر ایک شخص کلاشنکوف لے کر آ جائے اور سامنے 1000 تلوار والے بھی کھڑے ہوں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسلحہ برابر کا تھا, تعداد کی کمی ضرور ہوتی تھی. تعداد تو آج بھی دیکھ لیں, اسرائیل جو ہے وہ باقی ملکوں سے اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے, بلکہ مسلمانوں کے مولویوں کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہے اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کی تعداد سے. تو انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی کی گیم ہے ساری, ٹیکنالوجی میں وہ اوپر چلے گئے. ظاہر ہے امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا, اپنی بھی ان کی محنت ہے. تو یہ اس زمانے میں چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اور یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں کہ جی اگر آپ کا ایمان کامل ہے تو آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے تو تب بھی آپ جنگ میں جیت جائیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. غزوہ بدر, احد کی اور خندق کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ پیغمبر کے ساتھ تھی. پیغمبر کو ایک لمیٹڈ ٹائم دیا گیا تھا, اس کے اندر دین کو غالب کرنا تھا عرب کی سرزمین میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر فرشتے نازل فرمائے اور اپنے نبی کی مدد فرمائی, اور یہ جنگیں معجزانہ طور پر جیتی گئیں. یہ ایکسٹراپولیٹ نہیں ہوئی ہیں. آپ کو کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ جنگ قادسیہ میں پرشینز کے خلاف یا جنگ یرموک میں رومنز کے خلاف کبھی صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتے اترے ہوں. ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں, تب جا کے وہ جنگیں جیتی ہیں. کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی. لہذا یہ جو آج کل آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں اور اردو کی شعر و شاعری میں آپ کو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. نبی اسلام کی مبارک زندگی سے مثال دینا بالکل غلط ہے. وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا. ایک اور آپ اسپیسیفک کیس دیکھ لیں. نبی اسلام کی پیدائش جس سال ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس سال ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا. تو کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا؟ بالکل نہیں. نبی اسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی, غلاف کعبہ بھی جل گیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت نہیں فرمائی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کے گورنر حجاج ابن یوسف نے, صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر حملہ کیا, عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا, ان کی لاش جو ہے وہ لٹکا دی دروازے کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ایک ایکسیپشن رپورٹ ہوئی بخاری مسلم میں کہ دجال کے اگینسٹ مکے اور مدینے کی حفاظت ہوگی, دیٹس آل. لیکن دوسری طرف اسی بخاری اور مسلم میں اتنی ساری چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں, دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. ایک آدھ کوئی معجزہ پکڑ کے, وہ بھی نبی اسلام کی مبارک زندگی سے, اسے ایکسٹراپولیٹ کر کے اور لوگوں کو معجزات اور کرامات کے چکر میں ڈال دینا, یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. ابھی دیکھ لیں حال ہی میں آپ کے وہ سارے پول کھل گئے. وہ لیبیا میں ایک مسافر کی سٹوری عام ہوئی, واللہ عالم ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. وہ اس مسافر اور پائلٹ کی ملی بھگت ہے یا واقعی اوریجنل ہے. ہمارے پاس تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں چیک کرنے کا, کیونکہ وہ پائلٹ جو تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, ایک دفعہ جہاز واپس آیا اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہے. تو ایسی کون سی چینج آ گئی ہے, واللہ عالم, ہمیں نہیں پتا. چلیں ہم ان کے کہنے پہ اسے کرامت مان لیتے ہیں. اس طرح کی کرامت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی حوصلہ افزائی کا معاملہ فرمائے, اس پر اپنا کرم فرما دے, اس کا اکرام کرے. کر کے اس نے بھی کچھ نہیں دکھایا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھی جہاز واپس آ کے مجھے لے جائے گا, میں نگاہ ماروں گا تو دوبارہ واپس آئے گا. لیکن یہ بھی میں اس کو صحیح مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں, واللہ عالم, کہ دوسری طرف کی بات درست ہو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں کی جو ایئر لائن تھی وہ آلموسٹ کنگال ہونے کے قریب تھی, تو یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. عین ممکن ہے, مسلمانوں سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن چلے اسے ٹھیک مانتے ہوئے بھی, تو اس سے بڑی کرامت تو ہندو کے ساتھ ہو گئی ہے.
ایئر فلائٹ جو 171 ہے اس میں 11 نمبر جو سیٹ تھی، 11ویں والے سرکار نہیں، 11 نمبر سیٹ، اس میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ 242 مسافروں میں سے اکیلا بندہ بچا ہے اور وہ ہندو ہے. تو یہ تو اس سے بھی بڑی کرامت ہو گئی ہے. تو وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس قسم کا معاملہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. اس کو جان بوجھ کے کوئی اس طریقے سے دیو مالائی قصے کہانی بنا کے پیش کرنا، ویسے اس کی بھی ٹیکنیکل ریزن ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی موت مقرر کی ہوئی ہے وہ تو آ کر رہے گی، باقی دنیاوی اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں. ہم ٹوٹلی اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ائمہ کرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے اسے چھوڑ دینا. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یہ علیحدہ بات ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں. دوسری بات، قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، بالکل واضح ہے. اور آخری بات، سی این این اور بی بی سی کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے، پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں. سب ایک لیتے ہیں، سب ایک لیتے ہیں نا. انگریزی سب کو آتی ہے. وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے، عام بندوں سے انگریزی پڑھی ہے نا، تو انہیں انگریزی آتی ہے. لہذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے. عربی ایک زندہ زبان ہے. آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یالی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ، کئی گورے ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، انہیں کوئی اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل واضح مطلب نکل رہا ہے. اب رہ گئی روایتیں، تو میں وہی بات ائمہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، تو ہم اہل بیت کے اوپر چل رہے ہیں. اگر کہیں اہل بیت نے یہ فرمایا نا کہ ہم جو قرآن کی تفسیر بیان کریں گے چاہے وہ قرآن کے 180 ڈگری ہو تو تم نے ماننی ہے، تو بتائیں کوئی ایسی روایت. تو ہم ہم بر رائے نہیں کر رہے. رائے تو وہاں داخل ہے جہاں لنگوسٹک کا کوئی ایسا بیریئر آ گیا ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچنز کے لیے کہ ان کی اوریجنل کتاب جو ہے ہبرو میں تھی، اس وقت جو ہے وہ نسخہ گریک لینگویج میں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اوریجنل کیا تھا. ہماری تو عربی میں کتاب نازل ہوئی تھی، عربی زندہ ہے. آج بھی آپ کسی یہودی عربی کو بھی بٹھائے نا اور وہ جو قرآن کو پڑھ کے مطلب لے گا نا وہ معتبر ہوگا، مسلمان کا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان فرقے سے ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ سمجھ رہے شاہ جی؟ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس طرح سی این این اور بی بی سی کی پٹی کا ایک مطلب لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں ہمارا فرقہ نہیں جڑا ہوتا، قرآن سے ہمارا فرقہ جڑا ہوتا ہے، قرآن کی پٹی کا ایک مطلب نہیں لیا جاتا. اور یار جہاں پہ اہل حدیث علماء کو چھوڑ دیتا ہوں میں، شیعہ بریلوی کا یہ حال ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے وہ کہیں کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے، غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کا مطلب المدد یا نماز، المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ اس ایک آیت نے بڑے بڑے علماء کی مٹی پلید کر دی ہے. پرانے اور نئے سارے بابوں کو پکارنے کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ پیش کرتے ہیں. ایون پیر میر علی شاہ صاحب نے بابوں کو پکارنے کے اوپر یہ آیت پیش کی ہے جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں. مجھے بتائیں، یہ ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی مذاق اڑائے گا، یار یہ بابا جی کو اس میں سے یہ نظر آیا ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، تو جی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارو؟ وہ ہے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین. تو جب ہمارے پرانے بڑوں اور نئے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس آیت کی یہ کر رہے ہیں، تفسیر بالرائے یہ کر رہے ہیں، ہم قرآن کو ویسے مانتے ہیں جیسے نازل ہوا ہے. یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے کہ ہم رائے سے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو قرآن کا مطلب اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ آپ نے نہیں لینا، اس کے بالکل اپوزٹ لینا ہے جو ہمارے بابوں نے بتایا. تو رائے تو تمہارے بابے کر کے گئے ہیں نا، تو ہمارا تو عقیدہ آپ کو واضح پتا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. شاہ جی لے جو بابے اتھوں دبو انہوں کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو کل کا ہی واقعہ ہے نا اس کی نسبت سے ہے
کہ کل کافی زیادہ واٹس ایپ گروپ میں اس پہ ہنگامہ تھا، پھر بعد کسی مولوی کسی بابے کا نام نہیں لینا، ہاں جنرل بات کریں، انٹرنیٹ ہم کسی کو یہاں سے فیم نہیں دینا چاہتے، نام نہیں لیتے۔ انٹرنیٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ اس پر ڈیبیٹس وغیرہ ہوئی۔ ایک مثال بتائیں۔ وہ یہ مثال یہ تھی جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ غدیر خم کی حدیث ہے نا، من کنت مولا فاز علی مولا، اب اس میں ایک گروپ ہے جو نعوذ باللہ انکار ہی کر دے یا مانتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اگر حضرت علی سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں، آپ کا دعویٰ باطل، کیسے باطل ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے باطل ہے کہ اہل سنت کی روایات انہوں نے پیش کی اور اہل تشیع کی بھی پیش کی۔ جو اب اہل تشیع کا تو ہمیں سچی بات علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کون سی روایات ہے نہیں، لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہمارے امام باقر سے یا جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو دو آیات قرآن مجید کی ہیں، ایک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک جس کو وہ آیت بلغ کہتے ہیں، اور ایک آیت تکمیل دین الیوم اکملت لکم دینکم، یہ غدیر خم میں نازل ہوئی اور آگے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان آیات کو کیوں نہیں مانتے جب آپ کی صحیح سند روایات اور ہماری صحیح سند روایات اس پر شاید شروع کر دی نا، بات قرآن کی کر رہے ہیں اور روایتیں لے کے آ رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنا نا۔ وہ کہتے ہیں جی اس کی یہ میں جواب دیتا ہوں سرکار، کہتے ہیں ایمان سرکار میں انجینئر ہاں، ایک منٹ تشریح کیوں کرو گے؟ اتنا بڑا عقیدہ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد آپ نے امامت کو دنیا میں رائج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ کم از کم قرآن میں رکھنا چاہیے تھا، کم از کم۔ نہیں وہ کہتے ہیں نا اماموں نے بتایا نا کہ سرکار اماموں نے بتایا تو قرآن کی طرح ہے، قرآن نے یہ آیت تو بتا دی، اس کے بعد جو عقیدہ بنانا تھا وہ کیوں نہیں بتایا؟ ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ تھا نا، قرآن میں موجود ہے، اس کو حدیثوں میں نہیں چھوڑا۔ مجھے آپ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ بتائیں، بنیادی عقیدہ جس کے اوپر پوری کی پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑ قرآن میں موجود نہ ہو، تمام عقائد قرآن میں موجود۔ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ہی امامت، وہ تو کہتے ہیں آیات اگر آپ قرآن کو کھولیں اللہ کے بندے جگہ امامت کے علاوہ ہے ہی کچھ کوئی تراویح سے 20 تراویح ثابت کرے اور یوفون سے یوفون ثابت کر دے، قرآن یوفون نہیں لکھا ہے، اس سے مراد لیتے ہیں کہ منصوص من اللہ ہی قرآن سے سب ثابت ہوتا ہے۔ ان کو چھوڑے یار، ان کو تو جن کو قرآن پڑھ کے یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں مدد کے لیے پکارنا ہے یا اللہ کو پکارنا ہے، آگے کیا چلنا ہے ہم نے؟ یہ لوگ ہمارے ساتھ بات کریں گے، وہ بات کریں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا بڑا ہے، ختم نبوت کا تو عقیدہ آ گیا نا، ختم نبوت کی آیت مجھے بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ قرآن سے کوئی آیت بتائیں جس کے بعد ہو کہ ختم نبوت کے بعد یہ چلے گا آگے، میں مان لوں گا۔ اس کے لیے اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں، اور وہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ چھوٹا موٹا عقیدہ ہو نا تو چلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلائیں، ایکسپلینیشن میں چلانا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت کی آیت مجھے یہ مجبور کر رہی ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، آگے یہ معاملہ چلنا کوئی نہیں، اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے بعد، دیٹس آل۔ اور یہ امام مہدی کا جو کنسپٹ ہے کیا اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ اگر آخری کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، نہیں ہم نہیں مانتے منصوص، کیوں مانے ہم منصوص؟ یہ مطلب سرکار کب باندھ دے؟ پھر میں ان سے بات کروں گا، قرآن میں تو نہیں امام مہدی کا ذکر، روایتوں کی بنیاد پہ نا، تو جو شخصیت روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے اس کو روایتوں والا ہی درجہ دینا۔ ہاں ان سے بھی بڑی شخصیت ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم ہے نا، تو ان کے آنے کی خبر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ موجود ہے۔ تو ہم اس عقیدے پہ بھی ایون کوئی اختلاف کرتا ہے نا تو یہ عقیدہ بھی ہم نے روایتوں سے جوڑ کے بنایا ہے، ایبسولوٹلی نہیں بنایا ہوا، لیکن اس عقیدے کے اوپر چونکہ اجماع امت چل رہا ہے اور ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو منصوص من اللہ تو ہم عیسیٰ ابن مریم کو بھی اس حوالے سے نہیں مان رہے کہ انہوں نے کوئی نئی شریعت آگے بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین کی وہ تشریحات کریں گے جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے، تو یہ تشریحات ائمہ اہل بیت نے نہیں کی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں ناج البلاغہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں شیعہ؟ میں نے ناج البلاغہ سے عقیدہ امامت، ماتم، توحید، امام حسن کو 31 نمبر مکتوب لکھ رہے ہیں مولا علی کہ تو اس کی اولاد ہے جس نے فنا ہو جانا ہے، اس اللہ سے مانگ جسے موت نہیں ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے دربار کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، اور اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی ایسا نہیں بنایا کہ جس کا ہمیں پابند کیا ہو۔ اب مجھے بتائیں اگر مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں بیچ میں ڈالنی، تو سب سے پہلے یا علی مدد کا نعرہ تو لگانا چاہیے تھا مولا حسن کو،
اب یہ نہج البلاغہ میں 31 نمبر مکتوب میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا, یہ پہلے سے موجود تھا نا. اب جب یہ ساری باتیں آ رہے ہیں تو اب میں یہ باتیں بھی سن لوں جی نہج البلاغہ تو ثابت ہی نہیں مولا علی سے, بڑا اچھا ہو گیا, میں نے سنی شیعہ کا اجماع کروا دیا. سنی تو پہلے ہی کہتے تھے یہ فراڈ ہے کتاب, شیعہ بھی کہہ رہے فراڈ, میں کہنا تسی دو ہی فراڈ ہو. ہاں اسی ملنے آنے ہیں مولا علی علی بھائی عقیدہ کہاں سے آیا قرآن کی؟ قرآن میں ہی آئے گا. نہیں قرآن کی باطل تعویل کے جو ہمارے ہاں جو پائی جاتی شیطان سے آیا. بڑا استاد جی سرکار یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے کہ ہم نے جب بھی انبیاء کے اوپر وحی کی نا, شیطان اس میں کوئی نہ کوئی مکسنگ کر دیتا تھا بعد میں, پھر اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے نا, تو سارا شرک عرب میں کیوں تھا؟ وہ اولاد تھے بنو اسماعیل, شیطان نے لایا نا, اور کیا اس میں کیا علی بھائی ایک فائنل بات آپ سے کلیئر کرا لوں, مزید اس میں ایڈیشن ہو جائے نا, کہ جو قرآن مجید میں امامت کا ذکر تو ہے, بارہا ذکر ہے, نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو امامت تو سرکار تو ساتھ اس میں تھا کہ جو ظالم ہے ان کو عہد نہیں پہنچے گا, تو بالکل ٹھیک ہے. وہ امامت یہ امامت ہے کہ آپ نے, وہ تو امام مسجد بھی امام ہے, امامت سے مراد یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر امام ہوتا ہے, اس کے بعد پیغمبر کے بہاف کے اوپر لوگ دین سکھاتے ہیں. لیکن ختم نبوت کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہوگا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ چونکہ نبی نہیں آنا, کیوں؟ دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو کسی امام کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی دین میں ادھوری چیز رہ گئی ہو نا تو پھر منصوص من اللہ ہو. پھر اگلی بات میں ابھی آپ کا فیل کر دیتا ہوں, مجھے بتائیں امام باقر علیہ السلام نے ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس دور کا امام ہے نا, یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ اس دور کے امام ہے, ریٹائر ہی نہیں ہوئے ابھی تک, نہیں نہ ہوئے ابھی تک ریٹائر, حنفی دنیا میں موجود ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کدھر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ چاند پہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں بتاتا ہوں. یہ میں نے جو بات کی تھی نا, اس کو مذاق میں نہ ڈالے کہ ہم امام ہیں, ہم امام اس دور کے ہیں. اس دور میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دین پہ کیسے چلنا ہے. امام حنیفہ کے دور میں وہ بتائیں گے, میرے مرنے کے بعد جو اگلے دور کے پرابلم آئیں گے وہ اس دور کے لوگ بتائیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, جو لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو میں نے مسئلے حل کیے نا اس دور کے. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ یہ تو نہ امام باقر نے لکھا, نہ امام جعفر نے لکھا, نہ امام حنیفہ نے. تو مجھے بتائیں وہ امام کہ جن کی اولادوں میں بھی لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, انہوں نے مسائل کا حل ہمیں کہاں سے دیا ہوگا؟ آج گورا ایک آ جائے اور آپ کے جی امام منصوص من اللہ ہے, تو وہ آگے آپ سے پوچھے کہ اچھا جی مجھے پھر امام سے ذرا پوچھ کے بتائیں اسپیکر میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں, تو آپ کہیں گے وہ ایران میں ایک فتویٰ کمیٹی بنی ہوئی ہے علماء کی. تو سرکار یہ ہے, یہ امام ہے جو امام خمینی نے بنایا ہے. حالانکہ امام زمانہ کو وہ مانتے ہیں, لیکن انہوں نے امام زمانہ کے ساتھ کوئی انٹریکشن کے لیے کمیٹی نہیں بنائی. وہ ایران کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے, سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے. تو ان انٹینشنلی انہوں نے خود مان لیا ہوا ہے, امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھ کے بتاتے؟ یعنی اس دور کے مسائل ہیں, امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ خود شیعہ کے اندر کتنے فرقے بن گئے ہیں. اگر امام دنیا میں کوئی موجود ہے, یہ اگلا چھکا, تو فرقہ کوئی نہیں ہونا چاہیے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ پھر ایک امام کے اوپر دنیا اکٹھی ہوگی. اگر دنیا میں اس وقت موجود ہے نا امام, وہ سامنے آئے گا, وہ لیڈ کرے گا, اور اگر وہ لیڈ نہیں کر رہا تو اتنے فرقے, اللہ معافی دے, ان ساروں کا وبال پھر اس شخص کے اوپر پڑے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. کیونکہ انبیاء جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا, نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نے بغاوت کی ہے؟ حتیٰ کہ تلواریں نکل آئی تھی جب نبی علیہ السلام کی بیوی کے اوپر تہمت لگی اور انصار اور مہاجر کی, آپ نے صرف ممبر پہ چڑھ کے کہا جاہلیت کی رسومات, ساروں تلواریں واپس کر. لیکن مولا علی کے دور میں تو تلواریں واپس نہیں گئی ہیں. جو اوریجنل امام تھا وہ بھی امت کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکا, دو ٹکڑے ہوگی امت. یہ نبی کا ہی ٹائٹل ہے. اور علی بھائی اس میں ایک فائنل کلیئرٹی یہ دے دیں, یہ جو قرآن سے دعویٰ کرتے ہیں جو روافض حضرات بالخصوص کہ جی یار قرآن سے جو صوفی دعویٰ کر رہے ہیں یا رافضی کر رہے ہیں یا سنی کر رہے ہیں, شیعہ کر رہے ہیں, وہ اگر قرآن آپ خود کھوڑ کے پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا. ایک دعویٰ علی بھائی یہ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم پہ تو چڑھ چڑھ کر آتے ہو نا, لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کا موقف ہے کہ شورا ہوتی ہے یا لوگوں کے اختیار ہے یا جمہوریت کا سسٹم ہے, قرآن میں کسی جگہ بتا دو کہ اللہ نے کوئی نبی نعوذ باللہ ایسے بنایا ہے, یا کسی نبی نے جیسے حضرت داؤد نے جالوت علیہ السلام کو بنایا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کہتے ہیں قرآن میں ایسا موقف ہی کوئی نہیں ہے. ہمیشہ ہر بندہ یہ موقف اس لیے نہیں ہوگا کہ رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین کوئی نہیں نہ آیا. یہ آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا, رسول اللہ سے پہلے آخری نبی اگر کوئی آیا ہوتا نا تو میں کوئی مثال دیتا. میں آپ کو کہاں سے مثال دوں؟ رسول اللہ کی تو مثال ہے ہی نہیں ہے. آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بعد دروازہ نبوت ختم ہو گیا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ہے, اس طرح کا سٹیٹس اگلے انبیاء میں سے دکھائیں کہ داؤد کا خلیفہ ہوا سلیمان, تو رسول اللہ خلیفہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, دین مکمل کر لیا.
سلمان تو اس لیے ہونے کہ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے اور کوئی پرابلم ہوں گے ان کو سالو کریں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا نا, محفوظ کر دیا, اور آپ پہ ختم نبوت کر دی. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے سب کچھ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو سمجھنے کی اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے, جو اپنا آپ کا بیٹا تھا. حسن و حسین تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں نا. نبی علیہ السلام کی جو اپنی اولاد ہے حضرت ابراہیم, جن کی قبر ہے بقیع غرقد میں, تو انہوں نے کہا کہ حضور کا ابراہیم جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا, شیر خارگی کی عمر میں. اگر وہ بڑا ہوتا تو پیغمبر بنتا, لیکن وہ اس لیے فوت ہو گیا کہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے. اگر یہ ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو تو چھوڑ دیں, پہلے تو ابراہیم بن محمد نے بننا تھا رسول اللہ کا جانشین. حضرت علی اور میر حمزہ کی باری تو بعد میں آنی تھی. اور علی بھائی اگر اس کو اس طرح سے نہ لیا جائے جیسے یہ جو پیش کرتے ہیں نا صحیح سند روایات اہل سنت کی بقول ان کے, اور اہل تشیع کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح سند ہے یعنی بل پیش کرتے ہیں کہ غدیر خون پر یہ 2 آیات اتری, ان کا شان نزول یہ ہے. اور اگر منصوص من اللہ کا عقیدہ نہ مانا جائے, جیسے بعض زیادیہ وغیرہ بھی تو ہے نا, شیعوں میں بھی مختلف گروہ ہیں جو منصوص من اللہ اس طرح نہیں مانتے, تو پھر آپ کو اس پر اعتراض ہے یا آپ ان صحیح سند روایات کو پھر بھی ریجیکٹ کریں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں شان نزول یہ ہے. ہے. میں تو کہتا ہوں اس امت کی بھی خاصیت ہے, بنی اسرائیل کی بھی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امام اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں کہہ رہا ہوں جو اس کا جو ان 2 آیات کا شان نزول, کیونکہ لوگ ایک بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ تکمیل دین ہو گئی ہے نا, تو وہ شاہ جی میں نے اتنا بڑا چھکا مار دیا ہے. تکمیل دین ہوئی تب ہے جو غدیر میں اعلان. شاہ جی میں آگے چلا گیا نا, میں تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہوں کہ آپ جن اماموں کو منصوص من اللہ مان رہے ہیں, اس سے مجھے ریل گاڑی میں نماز, ہوائی جہاز میں نماز, بلڈ ڈونیشن, اعضاء کی پیوند کاری, یہ سارے مسائل بتائیں. تو آپ اگر ایماندار ہوں گے تو آپ کہیں گے تو یہ تو ان کو خود نہیں پتا, میں ان سے کہاں سے بتاؤں. ظاہر ہے ان کے دور میں اللہ کے بندو, آج سے 200-250 سال پہلے جنگوں میں لوگ خون نکلنے سے مر جاتے تھے, بالکل, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بلڈ کا گروپ بھی ہوتا ہے کوئی. یار دیکھو جی بزرگ دل دا حال جانتے سے انہوں بلڈ گروپ بھی نہیں انہوں نے دریافت کیتے. میں کہنا انگریزوں نے تو چھڑے ہی کچھ نہیں, پوری زندگی بابے مکے مدینے جاندے رہے, آج ہستے تیل کسی نے تھلے نظر نہیں آیا. تیل 1960 کڈے آیا انگریزوں نے, کتنے کرتے رہے. نہ دین کا کام ہو سکا اور نہ یہ معاملات جو انہوں نے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. ہم سمپل یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آگے چلتے ہیں نا کہ کیا دین کی خدمت ہے. خدمت تو یہاں بیٹھا ہوں میں بتا رہا ہوں لوگوں کو دین. آپ ذرا بتائیں نا کون سا بتا رہا ہے جو آگے سامنے دین بتا رہا ہے, کدھر ہے. لیکن آج کے دور کے مسائل بتائیں, آج کے دور کے مسائل پھر آپ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے, یا سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنا ہے, یا ایران کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنی ہے. تو منصوص من اللہ میرا سی ہو گئے. نہیں اگر امام مہدی آ جائے پھر آپ سے پوچھیں گے ہم. نہیں امام مہدی سے کیوں, آپ جب وہ آئیں گے تو مجھ سے کیوں پوچھیں گے, میں خود ان کے ساتھ ہوں گا. پھر آپ ان کے ساتھ کیوں ہوں گے کہ منصوص نہیں ہے؟ منصوص کی وجہ سے نہیں, مقابلے پہ آ سکتے ہیں. کیوں مقابلے پہ آؤں گا؟ وہ اس لیے کہ میں احادیث کی بنیاد پہ انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے راست پہ ہوں گے. ہاں اگر آج امام مہدی آ کے آپ کی لینگویج میں بات کرنا, اگر آج امام مہدی آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. اللہ سے رابطہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. سرکار اگر آج امام مہدی دنیا میں آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اس پہ اس کا جواب کیا دیں گے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ہاں بس جو بکواسیات آپ لوگوں نے عقیدے رکھے ہوئے ہیں نا, جو شرک آپ کے اندر کودا ہوا ہے آپ کے جینز میں, وہ ساری بکواسیات امام مہدی نہیں کریں گے. جس طرح امام مہدی سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہیں گے نا, امام مہدی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. کوئی ڈیوائن گائیڈنس ہوگی ان کو یا نہیں ہوگی؟ ڈیوائن گائیڈنس یا بکس پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہی ہوگا سارا. ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہوگی. ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں امام مہدی کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوں گے وہ ایک ایسی کمیونٹی کے لیڈر ہوں گے نا جو ان کو ایکسپٹ کر لے گی. جی تو اس کمیونٹی کی اصلاح کس نے کی ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے جو امام مہدی سے پہلے آیا. بالکل. ہم لوگ تو منی امام دیسی بھی ہیں وہاں اینے جے, تو جدو بڑا امام آئے گا انہوں مان لیں گے. اور اگر بڑے امام نے کہا سیاست معاویہ زندہ باد تو ہم نہیں مانیں گے. آپ فوراً کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں کوئی اور مثال دیتا نو سمجھ نہیں سی آنی, تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. ہم بھی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی کے یا علی مدد, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی کہ دنیا کا نظام 5 دن پاک چلا رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. امام مہدی قرآن کے خلاف عقیدے رکھ ہی نہیں سکتا. جس طرح آپ اعتماد سے کہہ رہے ہیں وہ سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہہ سکتا, تو ہم بھی کہتے ہیں. تو جب بڑا امام آ جائے گا, آپ امام کہہ رہے ہیں, میں نے تو اپنی ویڈیو میں درجنوں دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے, آج بھی دنیا میں کوئی بندہ ہے نا جو میری طرح قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے, وہ آ جائے, وہ ادھر بیٹھ جائے بنی بنائی مسرت کے اوپر, میں ریٹائرمنٹ لے کے سامنے بیٹھتا ہوں. لیکن ہر چیز قرآن و سنت سے بیان کرنی, کسی فرقے کا لحاظ نہیں کرنا. میں تو اپنی زندگی میں کسی کو امام ماننے کے لیے تیار ہوں, بندہ لے آؤ. جزاک اللہ.
شاہ جی میں تمہیں دساں ساری گلاں دے جواب میں تہاڈے پہلے ریکارڈ کرائے نے. ایڈی آخری محرم وچ میٹنگ ہوئی سی نا, یہ سارا کچھ میں ریکارڈ کرایا. تسی بھول جاندے ہو, 4 دن تسی بیٹھدے ہو رافضیاں نال نہ لازمیاں نال, سب کچھ بھول جاندے ہو. اچھا حاضری لوائی ہے یار اللہ دے بندے ہو, کوئی قرآن پڑھ کے تو غلام احمد قادیانی نو ثابت کرے, میرا کیا لینا دینا؟ منو تسی یہ دسو کہ قرآن جانج لکھے ہے, اوے عرفان صاحب قرآن یو فون بھی لکھے ہے, یہ تو ثابت کرنا پہنتا ہے یو فون ڈائریکٹ لکھے ہے. اوے چھڑ دو, تہاڈا علاج یہی ہے جو میں دسیا ہے, ڈائریکٹ یو فون لکھے ہے قرآن وچ. تو تسی کیا کہو گے یار وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ امام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. جو یہ امام بخاری امام مسلم کیا ہے, امام ہی ہے نا. امام سے مراد کو یہ نہیں ہے, ختم نبوت نے یہ چیزیں بین کر دی ہیں. یہ اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو پھر غلام احمد قادیانی دجال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو تم نے جو ہے وہاں سے پھر ادھار لے لیا ہے, تو میں ایسے بیٹھا میری خدمات کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہاں نہیں, میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے, کافی دفعہ دیا شاہ جی. اور فرقوں کی دکانیں بند, the damage is done. مجھے بتائیں اس واقعے کے بعد ہم مسلمان کس منہ سے نان مسلمز کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ تو کہیں گے اے پیس